السلام علیکم دوستو، آج ہم محمد علی مرزا کے بیان میں سنیں گے کیا کھانا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟ کیا کھانا کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سائنس کیا کہتی ہے؟ چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس بہترین ویڈیو میں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینا سنت ہے یا پینا سنت ہے؟ میڈیکلی تو یہی ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ وہ پھر کھانے کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد ایسڈ جو معدہ چھوڑتا ہے نا آپ کو اس کو ہضم کرنے کے لیے، وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اور تیزاب چھوڑنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میڈیکلی جو چیز نقصان دہ ثابت ہو جائے وہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے دونوں علوم سکھائے نا، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج۔ بالکل۔ اچھا، ایسے اب قرآن حدیث میں تو کوئی نہیں ہے کہ آپ تیزاب نہ پئیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تیزاب پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یورینیم کو نیکڈ آپ ہاتھ لگائیں تو اسکن کینسر ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ مسئلہ 39 ہے میرا، علم سائنس اور علم وحی اور ان کا دائرہ کار، اس میں نے یہی باتیں کی۔ اچھا، دو سوال آگے جی، ایک ہی ٹاپک سے جڑے ہوئے کہ قسطوں پہ گاڑی یا پلاٹ لے لی ہے، کمرشل استعمال کی نیت کمرشل کی ہوئی ہے، تو اب قسط فی الحال ہم ادا کر رہے ہیں، اس سے مراد یہی ہوگی کہ ہم نے کسی سے بینک سے لیا ہے یا جیسے بھی، تو اس دوران میں اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو آپ مکمل مالک نہیں نہ ہوئے، جب تک مکمل مالک نہیں ہوتے تو زکوٰۃ بھی اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ نے اس کو، یہ آپ کا مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ اپنے استعمال کے لیے پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ انہوں نے لکھا تو یہ کمرشل کی نیت کی۔ زکوٰۃ کے اوپر میرے بھائی مسئلہ 95B، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل۔ میرا الحمدللہ اللہ مجھے بصیرت دعویٰ ہے کہ زکوٰۃ کے موضوع پہ نہ کوئی ایسی کتاب آپ کو ملے گی نہ کوئی تقریر، کہ جس میں، کیونکہ میں نے ایک پورا رمضان میں، لوگ تو رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرتے ہیں نا، میں نے پورا رمضان لگا کے زکوٰۃ کا لیکچر تیار کیا تھا، مجھے یاد ہے، پورا رمضان چھٹیاں لے کے، اور وہ 95B میں نے ریکارڈ کرایا تھا، 95A اور B وہ آپ دیکھیں، سب کچھ کور کیا۔ گھر کرائے پر دینا ہے لیکن ابھی کرائے پہ چڑھا نہیں ہے، ہاں جی، تو زکوٰۃ گھر کی مالیت کل پر دے دیں گے یا کرائے پر؟ وہ اگر کرائے کی غرض سے آپ نے رکھا ہوا ہے نا مکان، تو مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے، اگر وہ کرایہ آپ ساتھ ساتھ کھا لیں گے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ پیسہ رننگ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کرا دیا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج؟ کروانا چاہیے، بالکل، عمرہ بھی کروائیں، لوگوں کے قرض بھی اتاریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ہمیں تسبیح یا جھنڈا عنایت فرمایا، اور جب خواب سے اٹھے تو وہی تسبیح جھنڈا وغیرہ ہمارے پاس موجود تھا، اس طرح کی کرامات؟ بالکل جھوٹ بولتے ہیں سر، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ جھوٹ بولتے؟ دلیل تو وہ دیں گے نا جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ سر، انہوں نے ابھی تک جتنی چیزیں نکالی ہیں ان کی جھوٹ نکل آئے ہیں، تسی تو یہ دس رہے ہو نا کہ ثابت کرو یہ نہیں ہے، انج تو نہیں ہوتا نا جو کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مصنف عبد الرزاق کے ایک نسخے کا دعویٰ کیا جس میں نور من نور اللہ والی حدیث نکالی دلوی مکتبہ فکر نے، جی، اور کہا جی یہ مصنف عبد الرزاق کا پرانا نسخہ ملا ہے۔ سر، آج کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نسخہ جس کاغذ پہ لکھا ہے وہ آج کے دور کا کاغذ ہے، رائٹنگ آج، بھائی گوریاں نے سارے جھوٹ پھاڑ لے جی، اللہ تو بندے ہو۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ذریعہ ہے چیزوں کی لائف معلوم کرنے کا، ٹھیک ہے نا جی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کتنی پرانی ہے۔ جو چیز آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتے۔ عشاء نعمت اللہ ولی کی کہتے ہیں جی انہوں نے یہ پریڈکشن، سر اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ آپ ثابت کریں گے کہ ان کے زمانے میں یہ تھا، اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو پیشن گوئیاں جس جگہ جس کاغذ پہ لکھی تھی نا اس کی ہم کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے، اور واقعی وہ اس زمانے کا کاغذ نکلے اور اس پہ وہ رائٹنگ بھی اس زمانے کی ہو، اور پھر اس کے بعد پورا ہو رہا ہو ہم آپ کے ساتھ، لیکن آپ کو پتہ یہ نہیں ہونا، تو پوری ہونے کے بعد لکھی گئی۔ جیسے قرآن حکیم میں سورہ الروم کے اندر، سورۃ الروم میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس وقت تو پرشین امپائر رومن امپائر پہ غالب آئی ہے، لیکن 9 سال کے اندر اندر رومن امپائر دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی، اس پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی آتا ہے، تو وہ غالب آ گئی تھی۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، وائی وی مسلمز ٹو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ، ان کی پروفیسیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری ہوئی ہیں، اور وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ آج ہم کاربن ڈیٹنگ سے حضرت عثمان کے زمانے کے نسخے بتا سکتے ہیں کہ موجود ہے۔ اچھا، ہاں جی، کاربن ڈیٹنگ سے سر، وہ پچھلے دنوں جو وہ
قرآن پاک نکلا تھا وہ انگلینڈ کے میوزیم کے اندر, کاربن ڈیٹنگ میں حضرت عثمان کے زمانے کا نکلا ہے. تو کاربن ڈیٹنگ کرائے نا سر, یہ گھوڑا یہ میدان پیش کریں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے تو نہیں کہ آپ مستقبل میں آگے دعوے, مطلب آپ 500 سال پہلے کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ دعووں کے 100 سال بعد ایک چیز پوری ہوئی ہے اور اس کے بھی 100 سال بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ جی یہ 500 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے, جو کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہوگا. بلکہ میں اس کو اگلی بات کرتا ہوں, جو چیز گورے کی عدالت میں پروف نہیں آپ کر سکتے نا, وہ ہمیں نہ پیش کیا کریں. ہمیں یا کتاب و سنت کی دلیل پیش کریں, اور اگر علمی بات ہم سے کرنی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. انشاءاللہ پہلی پیشی ہی تھوڑا کلمہ خارج ہو جائے گا.